السلام علیکم۔ کہانی گھر میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی کا نام ہے پراسرار حویلی۔ 10 دن کیسے گزرے پتہ ہی نہیں چلا، مگر یار کیا تھا کچھ دن اور ہم رک جاتے۔ حسن گاڑی چلاتے ہوئے بولا، نہیں یار، تایا کی طبیعت ناساز ہے اور ڈیڈ کے بار بار کال آ رہی ہے۔ ایسے میں میرا یہاں رکنا مناسب نہیں، اور پھر کیا سوچتی، تایا کی فیملی کے ان حالات میں بھی گھومنے گیا ہوا ہے، جبکہ تو جانتا ہے ہماری فیملی تایا ابو کے کافی قریب ہے۔ ارحم گاڑی سے باہر دیکھتے ہوئے حسن کی بات پر بولا، ہاں یار ارحم، اگر تیرے تایا ابو کی طبیعت نہ خراب ہوتی تو ہم مزید رکتے۔ پیچھے لیٹا نعمان بولا، ان تینوں کی دوستی اسکول لائف سے چلی آ رہی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ان کی دوستی مزید گہری ہوتی چلی گئی، اور یوں دوستی کا سفر اسکول سے کالج اور اب یونیورسٹی میں وہ تینوں MBA کر رہے تھے۔ ان کی دوستی کی لوگ مثالیں دیتے تھے۔ اس تکون کو یونیورسٹی میں بہت لوگوں نے توڑنے کی کوشش کی، مگر کوئی کامیاب نہیں ہو سکا۔ انہوں نے بھی کسی چوتھے کو شامل نہیں کیا۔ ان تینوں کا تعلق ہی اپر کلاس سے تھا۔ یونیورسٹی کی چھٹیاں ہوئیں تو انہوں نے ناردرن ایریاز میں گھومنے کا ارادہ کیا۔ وہاں ابھی انہیں 10 دن ہی ہوئے تھے کہ ارحم کے ڈیڈ کی کال آ گئی۔ اگر کال نہیں آتی تو ان کا ارادہ وہاں اور گھومنے پھرنے کا تھا، مگر ناچار ان کو گھر واپس آنا پڑا۔ وہ تینوں کافی دیر سے باتوں میں مصروف تھے کہ نعمان بولا، یار مجھے شدید نیند آ رہی ہے، تجھے سونے کے علاوہ وہ کچھ آتا بھی ہے؟ گاڑی چلاتا حسن اسے چھیڑتے ہوئے بولا، جی جناب بالکل، مجھے سونے کے علاوہ کچھ نہیں آتا، مگر ذرا اپنے برابر ملاحظہ کر لیں۔ نعمان عباسی لیتے ہوئے بولا، جہاں ارحم بیٹھے بیٹھے اب اونگ رہا تھا، چلو تم دونوں سو جاؤ، مگر میں نہیں سو سکتا، کیونکہ میں سویا تو ہم تینوں ہی ہمیشہ کے لیے سو جائیں گے، حسن شرارت سے بولا، جس پر نعمان ہنس کر آنکھیں موند گیا۔ وہ دونوں سو چکے تھے۔ حسن گاڑی چلاتے ہوئے میوزک انجوائے کر رہا تھا۔ اس نے ہاتھ میں بندھی ریسٹ واچ میں وقت دیکھا جو رات کا 1 بجا رہی تھی کہ اچانک اس کی گاڑی کے آگے کوئی آدمی آ گیا، جس کو بچانے کے چکر میں اس نے تیزی سے بریک لگایا۔ جھٹکا اتنا زوردار تھا کہ ارحم اور نعمان کی ہڑبڑا کر آنکھ کھل گئی۔ گاڑی کے سامنے ایک بوڑھا آدمی کھڑا تھا جس کی حالت کافی مخدوش لگ رہی تھی۔ اف ایڈیٹ! حسن غصے میں کھولتا ہوا گاڑی سے اترا۔ وہ دونوں بھی اس کے پیچھے اترے۔ بیٹا میری مدد کرو، میں بہت مشکل میں ہوں، میری بیٹی کی جان کو خطرہ ہے۔ وہ ان تینوں کو دیکھتے ہوئے ملتجی لہجے میں بولا، چلو یار گاڑی میں بیٹھو۔ ارحم اس آدمی کی بات نظر انداز کرتا ہوا ان دونوں کو دیکھتے ہوئے بولا، بیٹا میری بیٹی مر جائے گی، میں تم لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، اس کو بچا لو۔ کیا ہوا ہے تمہاری بیٹی کو؟ حسن اس بوڑھے آدمی سے پوچھنے لگا۔ یہاں سے کچھ فاصلے پر سردار خان کی حویلی ہے۔ وہ ایک عیاش اور بد فطرت آدمی ہے۔ اس کو اپنی کوئی اولاد نہیں، پچھلے 6 سال سے بیوی معذور ہے۔ ملک سردار کو اپنی دولت کا بہت غرور ہے۔ اپنے پیسوں کے زور پر وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جوان ملازماؤں پر گندی نظر رکھتا ہے اور انہیں اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتا ہے۔ میں اس حویلی کا پرانا ملازم ہوں۔ میری بیٹی سردار خان کی بیوی فردوس بیگم کی خدمت کے لیے مامور ہے، مگر کچھ وقت سے سردار خان کی میری بیٹی پر نیت خراب ہو گئی ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنا مقصد پورا کرے، مگر میری بیٹی بہت پاک باز اور نیک فطرت کی ہے۔ اس نے سردار خان کو اس کے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دیا، تو سردار خان نے میری بیٹی کو تہخانے میں قید کر لیا۔ میں چاہتا ہوں تم لوگ کسی طرح میری بیٹی کو اس ظالم انسان کی قید سے رہائی دلاؤ، میں عمر بھر تم لوگوں کا ممنون رہوں گا۔ وہ بوڑھا ان کی منت کرتے ہوئے بولا، یار ہم کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں۔ نعمان سرگوشی میں بولا، نہیں، ہمیں اس لڑکی کو اس جابر انسان کی قید سے رہائی دلانی ہوگی۔ حسن کچھ سوچتے ہوئے بولا، جس پر ارحم اور نعمان پریشان کن نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ وہ جانتے تھے حسن اپنی بات کا پکا ہے، وہ جو کہتا ہے اس کو پورا کر کے چھوڑتا ہے۔ ناچار ان دونوں کو بھی راضی ہونا پڑا۔ وہ تینوں اس آدمی کے ساتھ حویلی کے بڑے دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ داخل ہوتے ہی بڑا سا باغ تھا جس میں بے تحاشا درخت لگے ہوئے تھے، اور اس باغ کے عین بیچ میں بڑا سا پانی کا فوارہ نصب تھا۔ باغ کے دائیں طرف کار پورچ تھا۔ وہ لوگ اس پورچ سے ہوتے ہوئے آگے بڑھے تو سامنے ہی بھاری بھرکم بڑا سا لکڑی کا دروازہ موجود تھا۔
جس کو اس آدمی نے کھولا۔ دروازہ کھولتے ہی وہ لوگ حویلی کے اندرونی حصے میں آ گئے جہاں بڑا سا ہال تھا۔ اس ہال سے ہوتے ہوئے وہ آدمی بائیں جانب مڑ گیا جہاں بہت سارے کمرے آمنے سامنے بنے ہوئے تھے۔ وہ ان کو ایک کمرے کی جانب لے کر بڑھ گیا۔ وہ کمرہ ہال نما تھا۔ کمرے کے عین وسط میں پرانی طرز پر بنی جہازی سائز مسہری تھی جس کے اوپر چھپڑ بنا ہوا تھا۔ کمرے کی بڑی بڑی کھڑکیوں پر جالی کے پردے لگے ہوئے تھے۔ کمرے کے ایک کونے میں قدیم زمانے کے دیوان رکھے ہوئے تھے۔ دیوار کی ایک طرف لائن سے مختلف تصاویر لگی ہوئی تھیں جن کو دیکھ کر ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ان کے آباء و اجداد کی ہیں، جبکہ سامنے کی دیوار پر مختلف قسم کے ہتھیار لگے ہوئے تھے۔ کرم داد یہ کون لوگ ہیں؟ وہ تینوں کمرے کا جائزہ لینے میں مصروف تھے۔ بھاری بھرکم آواز پر وہ چونکے جہاں مسہری پر ایک آدمی بیٹھا تھا۔ وہ ان کے ساتھ کھڑے آدمی سے مخاطب ہوا۔ سردار صاحب، ان کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، میں ان کو یہاں لے آیا ہوں۔ اچھا کیا، یہ ہمارے مہمان ہیں، ان کی خاطر میں کوئی کسر مت چھوڑنا۔ سردار خان نے ان تینوں کو بغور دیکھتے ہوئے بولا۔ جاؤ ان کو کمرہ دکھاؤ کرم داد۔ سردار خان بولا، جس پر وہ آدمی جس کا نام کرم داد تھا ان تینوں کو لے کر اپنے ساتھ آ گیا۔ وہ ان تینوں کو لے کر ہال میں آ گیا جہاں ہال کے وسط میں سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں جو اوپر کی جانب جا رہی تھی۔ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر بڑا سا ہال تھا۔ اس ہال کی دیواروں پر شیر وغیرہ کی کھالیں لگی ہوئی تھیں جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہاں کے مکین شکار کا شوق رکھتے ہیں۔ ہال کے چاروں طرف بڑے بڑے کمرے تھے۔ ان کمروں میں بڑے بڑے براندے تھے جن میں محرابی موکھے موجود۔ کرم داد ان کو لے کر ایک کمرے کی جانب بڑھا اور کمرے کا دروازہ کھول کر وہ انہیں لے کر اندر آ گیا۔ کمرے کی بناوٹ کافی قدیم لگتی تھی مگر ہر چیز شاندار طریقے سے اپنی جگہ موجود تھی۔ یار یہ حویلی مجھے کچھ عجیب لگ رہی ہے، وہ لوگ آپس میں سرگوشی کرتے ہوئے بولے۔ ہاں، اس حویلی کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ آسیب زدہ ہے کیونکہ سردار خان نے یہاں جوان لڑکیوں کو قتل کر کے اس حویلی کے پچھلے وسط میں دفن کیا تھا، اس لیے ان لڑکیوں کی بے چین روح یہاں حویلی میں بھٹکتی ہیں۔ کرم داد کی بات پر وہ تینوں ایک دوسرے کو گھبرا کر دیکھنے لگے۔ کرم داد، ہمیں تمہاری بیٹی کو بچانا ہے اور جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں ہم چاہتے ہیں وہ پورا کریں اور یہاں سے واپس لوٹیں۔ حسن جلدی سے بولا، ٹھیک ہے آپ لوگ کچھ دیر آرام کرو، میں آتا ہوں کچھ دیر میں آپ کے پاس۔ کرم داد بولتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ یار ہم نے یہاں آ کر کہیں کوئی غلطی تو نہیں کی؟ ارحم دیوان پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ اب تو آ چکے ہیں اسی لیے یہ سوچنا چھوڑ دو غلطی کی یا صحیح کیا، ہم نے اس لڑکی کو بس ہر حال میں بچانا ہے۔ سردار خان جیسے جابر آدمی کے ہتھے نہیں لگنے دیں گے۔ حسن ان دونوں کو دیکھتے ہوئے بولا، یار سردار خان شکل سے ایسے لگتا نہیں۔ نعمان کچھ سوچتے ہوئے بولا، کسی کی شکل پر نہیں لکھا ہوتا کہ وہ کیسا۔ حسن اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں کھوس آ گیا۔ سہانی، یہ تینوں تم کو بچانے آئے ہیں۔ کرم داد بیٹی سے بولا، مجھے یہاں سے نکال کر لے جاؤ۔ وہ ان تینوں کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوئی بولی، ہاں ضرور، ہم تم کو یہاں سے نکالیں گے۔ حسن سہانی کو دیکھتے ہوئے نرمی سے بولا۔ وہ لوگ اب کمرے میں آ کر سوچ رہے تھے کہ کس طرح سے سہانی کو سردار خان کے چنگل سے نکالیں۔ باتیں کرتے ہوئے تینوں برآمدے میں آ گئے۔ گھڑی میں وقت دیکھا تو 4 بج رہے تھے۔ اچانک باتیں کرتے کرتے ارحم کی نظر نیچے کی جانب گئی جہاں 4 قبریں موجود تھیں۔ یہ حویلی کا پچھلا حصہ تھا۔ یہ دیکھو کرم داد ٹھیک کہہ رہا تھا، اس ظالم آدمی نے ان ملازماؤں کو قتل کر کے ان کی قبریں بنائی ہوئی ہیں۔ ارحم ان دونوں کو قبروں کی جانب متوجہ کرتے ہوئے بولا۔ بڑا ہی شفاق انسان ہے۔ نعمان غصے میں بولا، تو کیوں چپ ہے؟ وہ دونوں حسن کو دیکھ کر بولے، جو کچھ چپ سا تھا یہ سہانی کے سحر میں گرفتار ہو گیا ہے۔ ارحم حسن کو چھیڑتے ہوئے بولا جس پر وہ جھنپ سا گیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا اس کا دل وہیں تہہ خانے میں رہ گیا ہے۔ ابھی وہ باتیں کر رہے تھے کہ اچانک دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی جس پر گھبرا کر وہ تینوں کمرے کی جانب بڑھے۔ دستک اس قدر شدید تھی کہ لگ رہا تھا کہ کوئی دروازہ توڑ دے گا۔ انہوں نے جیسے ہی دروازہ کھولا وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس سے پہلے وہ دروازہ بند کرتے کہ دروازے کے نزدیک کھڑے حسن کو ایسا لگا کوئی اس سے ٹکراتے ہوئے گیا ہے۔ وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، یار سامنے دیکھ کوئی گیا ہے۔ ارحم کمرے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا جہاں اسے لگا تھا سامنے کمرے میں کوئی گیا ہے۔ وہ تینوں سامنے کمرے میں گئے تو وہاں سے سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں جس پر وہ تینوں گھبرا سے گئے۔ وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہ تینوں کمرے میں واپس آ گئے۔ یار کیا ماجرا ہے یہ؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا، نعمان بولا۔ کرم داد نے بتایا تو ہے، ان لڑکیوں کی یہاں روحیں بھٹک رہی ہیں جن کو قتل کر کے اس ملک سردار نے دفن کیا ہے، اور وہ سسکیوں کی آوازیں بھی ان میں سے ہی کسی لڑکی کی تھیں۔ حسن بولا، اللہ رحم کرے، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے۔ یہ رات گزر گئی کیسے؟ ارحم سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے
برآمدے میں آ گیا۔ اسے اس حویلی میں کافی لڑکیوں خوف کی محسوس یہاں ہو رہا روحیں تھا، بھٹک رہی ہیں، جن کو قتل کر کے اس ملک سردار نے دفن کیا ہے، اور وہ سسکیوں کی آوازیں بھی ان میں سے کسی لڑکی کی تھی۔ حسن بولا، اللہ رحم کرے، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، یہ رات کیسے گزرے گی کیسے۔ ارحم سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے برآمدے میں آ گیا۔ اسے اس حویلی میں کافی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اب سردار خان کی بیوی ارحم کمرے میں جھانکتے ہوئے نعمان حسن کو دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کی بات پر وہ دونوں بھی برآمدے میں آ گئے۔ وہ دیکھو نیچے لان میں اس کی بیوی ہی ہوگی، کیونکہ کرمدار نے بتایا تھا وہ معذور ہے اور اس حویلی میں سردار خان اور اس کی بیوی اور ملازمین کے سوا کوئی نہیں ہے۔ ارحم کی بات پر وہ لوگ نیچے باغ کی جانب دیکھنے لگے، جہاں ویل چیئر پر ایک عورت بیٹھی تھی۔ میرے خیال سے ہمیں اس کے پاس چلنا چاہیے، حسن کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ تمہارا دماغ درست ہے، اس کو شک ہو جائے گا۔ ہم یہاں کس مقصد سے آئے ہیں؟ نعمان اس کی بات پر بولا۔ نہیں ہوگا، ہم سلام دعا کی غرض سے جائیں گے، اور کیا پتہ ہمیں اس سے کوئی مدد مل جائے۔ ویسے بھی بیچاری معذور عورت ہے، بے بس ہی ہوگی سردار خان کے ظلم کے آگے۔ حسن کی بات پر ارحم اس سے متفق ہوا اور وہ تینوں نیچے باغ میں اس عورت کے پاس آ گئے۔ اس عورت نے ایک نگاہ ان تینوں پر ڈالی۔ چلے جاؤ یہاں سے ورنہ مرو گے تم لوگ بھی۔ وہ عورت آسمان کو تکتے ہوئے سرد لہجے میں بولی، ہمیں آپ کی مدد درکار ہے۔ حسن کچھ جھجکتے ہوئے بولا، جو نظر آ رہا ہے ویسا نہیں ہے، اور جو نظر نہیں آ رہا وہی حقیقت ہے۔ میں تم لوگوں کی اتنی مدد کر سکتی ہوں کہ تم لوگوں کو بول رہی ہوں یہاں سے چلے جاؤ ورنہ مرو گے۔ وہ عورت اپنی ویل چیئر گھسیٹتی ہوئی باغ کے پچھلے حصے کی جانب بڑھ گئی۔ عجیب خبت الحواس عورت ہے، حسن تپ کر بولا۔ یار ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے، ہم کیوں پرائی آگ میں کود رہے ہیں؟ نعمان اور ارحم حسن کو سمجھاتے ہوئے بولے۔ ان کو اس عورت کی بات سے خوف آ رہا تھا۔ یار ہمیں بھی مار دے گا سردار خان، نعمان حسن کو سمجھاتے ہوئے بولا، مگر حسن کے سر پر لگتا ہے سہانی کی محبت کا بھوت سوار ہو گیا تھا۔ ان کو اس حویلی سے بھی وحشت ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ لوگ کچھ بولتے، لگ رہا تھا باغ میں آندھی آ گئی ہے۔ ہوا اس قدر تیز تھی کہ لگ رہا تھا وہاں موجود درخت سب آج گر جائیں گے۔ جاؤ چلے جاؤ یہاں سے، ان تینوں کو اپنے پاس سے آواز آئی، جس پر وہ اچھل گئے۔ اچانک تیز ہوا میں کسی کے بین کی آواز آنے لگی تھی جو بلند ہوتی جا رہی تھی۔ ارحم اور نعمان نے زبردستی حسن کا ہاتھ تھاما اور اس حویلی سے اس کو لے کر آ گئے۔ نعمان نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور تیز رفتاری سے گاڑی چلانے لگا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ حسن ان دونوں پر برہم ہوتے ہوئے بولا۔ یہ حرکت ہماری زندگی بچا گئی، ورنہ آپ نے خود بھی مرنے میں اور ہمیں بھی مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ارحم حسن کی بات پر خفگی سے بولا۔ ان لوگوں کو وہاں سے آئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا، مگر حسن بضد تھا وہاں حویلی جا کر سہانی کو استخانے سے رہائی دلانے کے لیے، جس پر روز اس کی ان دونوں سے بحث ہوتی تھی۔ آج بھی ہفتے کی رات وہ تینوں کھانے کے لیے ریسٹورنٹ میں موجود تھے کہ حسن نے پھر وہی موضوع چھیڑ دیا۔ یار تو سمجھ، تو نے کوئی خواب دیکھا تھا، بھول جا، بس کر دے، نعمان اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ یار کسی کی جان بچ سکتی تھی، ہماری وجہ سے وہ بیچاری بھی اس سردار خان کے ہتھے چڑھ گئی۔ حسن ان کی باتوں پر بولا، دیکھ ہم تیرے کوئی مدد نہیں کر سکتے، نہ تیرے ساتھ جائیں گے، نہ تجھے جانے دیں گے۔ ارحم اس کی بات پر بولا، ٹھیک ہے تم لوگ نہیں جا سکتے تو میں تو جا سکتا ہوں، کتنی کروں تم لوگوں کی منتیں۔ حسن قطعیت سے کہتے ہوئے کھڑا ہو گیا اور اپنی گاڑی کی چابی اٹھا کر تیزی سے ہوٹل سے نکل گئے۔ یہ پاگل تو نہیں ہے؟ ارحم نے نعمان سے بولا۔ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس کو اپنی جان خطرے میں ڈالنے کا بہت شوق ہو رہا ہے۔ نعمان ارحم کی بات کے جواب میں بولا، چلو ہم بھی اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ وہ دونوں بھی کھڑے ہو گئے۔ کیا ہوا، تم کیسے آ گئے؟ حسن ارحم کو دیکھتے ہوئے بولا، جو آدھے راستے میں ہی اس کی گاڑی روک کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اور یہ نعمان کہاں ہے؟ حسن پوچھنے لگا۔ وہ آ رہا ہے ہمارے پیچھے، اسے کچھ کام پڑ گیا ہے۔ تم کدھر جا رہے ہو؟ ارحم اس سے پوچھنے لگا۔ میں کہیں نہیں، بس ایسے ہی سڑکوں پر گاڑی دوڑا رہا ہوں، اکیلے جانے کی ہمت ہی نہیں ہوئی حویلی۔ حسن ہنستے ہوئے بولا، اکیلے کیوں؟ اب ہم ہیں تمہارے ساتھ، چلو، اور ویسے بھی نعمان آ رہا ہے۔ ارحم بولا، میں سوچ رہا تھا رات کے 12 بج رہے ہیں اور ہمیں پہنچتے پہنچتے رات کے 2 بج جائیں گے، کل صبح سویرے چلیں گے۔ حسن کچھ سوچتے ہوئے بولا، نہیں یار بس اب چلتے ہیں، ابھی تو تم جانے کا بول رہے تھے، اب کیا ہو گیا؟ ارحم اس کی بات پر بولا، نہیں بس ٹائم اتنا ہو گیا ہے اس لیے بول رہا ہوں۔ حسن سیل فون میں وقت دیکھتے ہوئے بولا، چلو یار کچھ نہیں ہوتا۔ ارحم کی ہمت دلانے پر حسن نے گاڑی حویلی کی جانب موڑ دی۔ وہ لوگ جس وقت حویلی پہنچے رات کے 2 بج چکے تھے۔
اب ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا حویلی کے اندر کیسے داخل ہوں۔ وہ لوگ حویلی کے داخلی دروازے کے پاس کھڑے سوچ ہی رہے تھے کہ ارحم نے دروازے پر ہاتھ مار کر دیکھا تو بھاری بھرکم دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ارے یہ تو کھلا ہوا ہے! دروازہ کھلا دیکھ کر حسن حیرانگی سے بولا۔ وہ لوگ آہستگی سے اندر داخل ہو گئے۔ اندر ہال میں آنے کے بعد ان کو کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی، جس پر وہ دونوں پلٹ کر پیچھے دیکھنے لگے۔ وہ لوگ آہستگی سے دبے قدموں تہ خانے کی جانب بڑھ گئے جہاں سہانی قید تھی۔ دیکھو سہانی، میں تم کو بچانے آیا ہوں، حسن سہانی کے قریب آتے ہوئے بولا اور اس کا ہاتھ تھام کر تیزی سے وہاں سے نکلا۔ ابھی وہ لوگ نیچے ہال تک پہنچے تھے کہ اچانک سردار خان کی زوردار آواز آئی، کون ہے یہاں؟ مگر وہ سہانی کو لے کر ایک کمرے میں چھپ گیا جو شاید سردار خان کی بیوی فردوس بیگم کا کمرہ تھا۔ اس کمرے میں خالی ویل چیئر رکھی ہوئی تھی۔ اچانک وہ خالی ویل چیئر پورے کمرے میں تیزی سے گول گول گھومنے لگی۔ یہ دیکھ کر حسن کی آنکھوں میں دہشت آ گئی تھی۔ وہ گھبرا کر ارحم کی تلاش میں نظر دوڑانے لگا جو اب اس کے ساتھ موجود نہ تھا۔ وہ سہانی کا ہاتھ پکڑ کر باہر کی جانب بھاگا اور حویلی کے پچھلے حصے کی جانب چھپ گیا، کیونکہ سامنے ہی باغ میں فردوس بیگم تھی۔ پوچھو تو حسن کہاں ہے؟ کہیں اصل میں یہ حویلی کی جانب تو نہیں نکل گیا؟ ارحم گاڑی میں بیٹھتے ہوئے فکر مندی سے نعمان سے بولا۔ یار مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ جو کچھ فیض چچا نے بتایا ہے وہ درست ہے۔ ارحم پیشانی پر سے پسینہ صاف کرتے ہوئے نعمان سے بولا۔ وہ دونوں ہوٹل سے نکل کر پارکنگ کی جانب بڑھے ہی تھے کہ ان کو فیض چچا نظر آ گئے جو سامنے روڈ پر کسی سواری کے انتظار میں کھڑے تھے۔ فیض چچا ارحم کے پرانے ملازم تھے۔ وہ کئی سالوں سے اس کے گھر ملازمت کر رہے تھے، مگر ان کی کافی عمر ہو چکی تھی، اسی لیے وہ اب اس کے گھر نہیں آتے تھے۔ ارحم سے مل کر کافی خوشی ہوئے۔ باتوں باتوں میں ارحم نے سردار خان کی حویلی کا ذکر کیا جس پر ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ان کے تاثرات دیکھ کر نعمان ارحم دونوں چونکے۔ ان کے پوچھنے پر وہ بتانے لگے، اس حویلی میں ان کے بڑے بھائی ارشد ملازم تھے۔ سردار خان بہت رحم دل اور نیک فطرت انسان تھا۔ اسے اپنی بیوی فردوس بیگم سے عشق تھا جو ایک حادثے میں معذور ہو گئی تھی۔ اولاد کوئی نہیں تھی۔ سردار خان اپنے ملازمین کی ضروریات کا خیال رکھتے تھے۔ ان کا ایک پرانا ملازم تھا کرم داد، اس کی بیٹی سہانی فردوس بیگم کی خدمت کرتی تھی۔ ایک دن سردار خان نے کرم داد اور سہانی کی گفتگو سن لی جو آپس میں بات کر رہے تھے۔ سہانی اپنے باپ سے بول رہی تھی، اس بڑھیا کو تو میں سلو پوائزن کھانے میں دے رہی ہوں، زیادہ سے زیادہ یہ 1 ماہ جی سکے گی، اور وہ بوڑھا سردار خان، اس کو میں اپنے حسن کے جال میں پھانس کر شادی کروں گی اور ساری دولت اپنے نام کروا لوں گی۔ اولاد تو کوئی ہے نہیں، پھر اس کو بھی سلو پوائزن کھانے میں دے کر اس دنیا سے اٹھا کر باہر پھینک دوں گی تاکہ میں اس حویلی پر راج کر سکوں، اور پھر تو میری کسی امیر زادے سے شادی کر دینا۔ سہانی مکاری سے ہنستے ہوئے باپ سے بولی، جس پر کرم داد بیٹی کے پلان پر اش اش کر اٹھا۔ سردار خان جو فردوس بیگم کی گرتی طبیعت سے پریشان تھے، جو اب ہر وقت نیند میں رہتی تھیں، اب وہ وجہ سمجھ گئے تھے۔ انہوں نے سہانی کو سزا کے طور پر تہہ خانے میں ڈال دیا، مگر کچھ وقت بعد فردوس بیگم وفات پا گئیں کیونکہ زہر ان کے پورے جسم میں داخل ہو گیا تھا۔ فردوس بیگم کو حویلی کے پچھلے حصے میں دفن کر دیا گیا۔ فردوس بیگم کی موت نے سردار خان کو توڑ کر رکھ دیا۔ اس وقت میرا بھائی ارشد وہاں ملازم تھا جس کی آنکھوں کے سامنے یہ سارے حالات تھے۔ اس نے فون کر کے سردار خان کے بھتیجے عثمان کو بلا لیا۔ سردار خان نے اپنی ساری جائیداد اپنے اکلوتے بھتیجے عثمان کے نام کر دی تھی۔ اسی دوران کرم داد نے الٹی سیدھی خبریں سردار خان کے حوالے سے پھیلا دی تھیں کہ وہ برا انسان ہے۔ کچھ ماہ بعد سہانی اس ہی تہہ خانے میں مر گئی تھی۔ کرم داد بیٹی کی موت برداشت نہیں کر سکا، وہ بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ ان دونوں کی قبریں بھی حویلی کے پچھلے حصے میں بنا دی گئی۔ جتنا وقت سردار خان زندہ رہا، ملازمین نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اکثر خالی ویل چیئر چلتی ہوئی سردار خان کے کمرے میں داخل ہوتی تھی۔ کبھی رات ان کے کمرے سے باتوں کی آوازیں آتی۔ لوگوں کا کہنا تھا وہ فردوس بیگم کی روح تھی جو اپنے شوہر سے اپنی وفات کے بعد بھی وفا نبھا رہی تھی۔ کچھ وقت بعد سردار خان کا بھی انتقال ہو گیا۔ جس دن سردار خان کا انتقال ہوا، اس دن پوری حویلی نادیدہ سسکیوں سے گونج رہی تھی۔ لوگ سردار کی قبر ان کے بھتیجے نے فردوس بیگم کے برابر ہی بنوائی تھی۔ کچھ وقت وہ حویلی میں رہا، پھر حویلی کو بند کر کے وہ واپس لندن چلا گیا، کیونکہ اس حویلی میں روز کوئی نہ کوئی پراسرار واقعات ہونے لگے جس سے وہ خوفزدہ ہو گیا۔ آج اس بات کو 30 سال ہو گئے۔ وہ حویلی اب کھنڈر بن چکی ہے، مگر لوگوں کا کہنا ہے کرم داد کی روح اس حویلی کے راستے میں کھڑی ہو کر اب بھی لوگوں سے مدد کی بھیک مانگتی ہے۔ فیض چچا کی بات پر ان کا خوف سے برا حال تھا کہ وہ لوگ جس حویلی میں ایک رات گزار کر آئے وہ حویلی 30 سال پرانی کھنڈر ہے۔ ان کو فردوس بیگم کی بات یاد آ گئی کہ جو نظر آ رہا ہے وہ نہیں ہے۔ ان کو اب سمجھ آ رہا۔ ان کے سوچ کے رونگٹے
کھڑے ہو رہے تھے کہ وہ تینوں روحوں کے درمیان رہ کر آ چکے تھے۔ ارحم نے سیل فون نکال کر حسن کو کال ملائی۔ حسن نے اپنے سیل کی اسکرین پر جیسے ہی ارحم کا نمبر دیکھا کال اٹھا لی۔ کہاں ہو تم ارحم؟ کدھر چلے گئے ہو؟ حسن تیزی سے بولا۔ وہ سہانی کے ساتھ حویلی کے پچھلے حصے میں موجود تھا۔ کیا مطلب؟ ارحم فون پر نہ سمجھی سے بولا۔ میرا مطلب تم حویلی میں کس جگہ ہو؟ حسن بولا۔ حویلی میں ہو تم؟ مگر میں تو نعمان کے ساتھ ہوں اور ہم آ رہے ہیں، پلیز اپنا خیال رکھنا۔ وہ سب جو تم کو نظر آ رہا ہے دھوکہ ہے۔ ارحم نے اسے اپنا خیال رکھنے کی تاکید کرتے ہوئے فون بند کیا اور تیز رفتاری سے وہ گاڑی چلاتے ہوئے نعمان کے ساتھ حویلی کے راستے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ دوسری جانب حسن کی ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر دوڑ گئی، یہ سوچ کر کہ اس کے ساتھ ارحم نہیں آیا تو پھر وہ کون تھا جس نے اسے مجبور کیا یہاں تک آنے کے لیے۔ تم کیوں نہیں چلے جاتے یہاں سے؟ فردوس بیگم ویل چیئر پر ادھر آتی ہوئی زور سے بولی۔ میں سہانی کو آزاد کرا کر لے جاؤں گا، وہ نڈر ہوتے ہوئے بولا۔ مرے ہوئے لوگوں کو آزادی نہیں ملتی، وہ دیکھو سامنے۔ فردوس بیگم سامنے قبروں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولیں، جسے دیکھ کر حسن کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہاں 4 قبریں موجود تھیں جو ملک سردار، فردوس بیگم، سہانی اور کرم داد کی تھیں۔ مجھے یہاں سے لے کر چلو حسن، سہانی سرد لہجے میں بولی۔ حسن کو اس پر نظر پڑی تو اب وہاں ایک ڈھانچہ کھڑا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر تیزی سے بھاگا کہ اس کے سامنے کرم داد آ کر کھڑا ہو گیا۔ نہیں جانے دوں گا، وہ حسن کو دیکھتے ہوئے گراتے ہوئے بولا۔ پیچھے سے سہانی کی سسکیوں کی آواز۔ حسن نے خوف کے مارے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ اس کو لگ رہا تھا آج وہ مر جائے گا۔ دھندلائی ہوئی نظروں سے اس نے سامنے دیکھا تو ارحم نعمان تیزی سے اس کی جانب بڑھ رہے تھے۔ چلو ہمارے ساتھ، وہ دونوں قرآنی آیات کا ورد کرتے ہوئے حسن کو تھامتے ہوئے بولے کہ فجر کی اذانیں شروع ہو چکی تھیں۔ ان تینوں نے گھبرا کر اپنے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ حویلی جو رات اتنی عالیشان تھی اب کھنڈر میں تبدیل ہو چکی تھی۔ وہ لوگ تیزی سے وہاں سے نکل آئے۔ آج اس واقعے کو اتنے برس بیت گئے مگر آج بھی وہ تینوں اس پراسرار حویلی کا سوچتے ہیں تو خوف سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج کی کہانی ختم ہوئی۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر سٹوری پسند آئے تو پلیز لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔